एक बार निकाह हो जाने दो माहीन मलिक, फिर मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। सर्द लहजे में कहते उसने माहीन की खौफजदा आंखों में देखा। वो गूंगी लड़की बचपन से उसकी नफरत बर्दाश्त कर रही थी, नहीं जानती थी उसी से शादी होगी। वो हारिब मलिक से दूर भागना चाहती थी, इसीलिए जब उसे पार्लर भेजा गया वो वहाँ दूसरी जानिब खिड़की से भाग गई। जब 2 घंटे बाद हारिब मलिक को ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल होता उसे ढूंढने लगा। मैं जानता हूँ तुम कहाँ जाओगी, पर बाय गॉड तुमने भागकर मेरे कहर को दावत दी है। वो शदीद इश्ताल में घिरा अपने घर से निकला था और गाड़ी में बैठते वो बस स्टेशन की जानिब गाड़ी का रुख कर गया था कि वो जानता था कि वो गूंगी लड़की वहाँ ही जाएगी। वो सबसे पहले अपने मामू से रब्ता करने की कोशिश करेगी और लाहौर के लिए रवाना होगी। वहाँ उसके मामू और नानो थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ वो कहीं नहीं थी। वो मारा मारा फिरता उसे जगह जगह तलाश करने लगा था, लेकिन वो उसे कहीं न मिली थी। शदीद मुश्तिल वो जब से जबड़े भेज गया था कि आज वो उस लड़की के जुर्रतमंदाना इक़दाम पर हैरान और मुस्तरब था। उसने एक एक जगह जाकर उसे तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। लारी अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, करीब जितनी जगह थी, लेकिन हर जगह उसे नाकामी मिली थी। माहीन उसे इस वक्त खुद पर हंसती कह कहे लगाती महसूस हुई थी। वो जा कहाँ सकती थी, उसे ये जब समझ नहीं आ रहा था। वो कभी अकेले बाहर तक नहीं निकली थी, उसकी कोई सहेली तक न थी, फिर वो कहाँ जा सकती थी। और जिस कदर वो डरपोक लड़की थी, वो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो इस तरह का इंतहाई कदम उठा सकती है। सोचें उसके दिमाग को जकड़ने लगी थी। वो घर जाकर क्या बताएगा अपने वालिदैन को। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो हारे हुए ज्वारी की तरह घर वापस लौटा था, जहाँ सब मेहमान जा चुके थे। उसकी वालिदा और बाबा उसके मुंतज़िर थे। क्या हुआ, कहाँ है माहीन? उसकी माँ आगे बढ़ते इस्तफसार करने लगी। मैंने हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो शर्मिंदा सा बोला था। और करो सख्ती उस पर। मैं कहता रहा था तुम माँ बेटे को बस करो, ना इतना जुल्म करो उस मासूम बच्ची पर, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी और अब नताइज देख लो। अगर वो लड़की अपने ननिहाल तक पहुंच गई तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा जिस पर हम राज किए बैठे हैं। ये सब हाथों से रेत की तरह निकल जाना है। ये सब कुछ भाई साहब का है जो उनकी इकलौती बेटी के नाम है। उसका ननिहाल नहीं जानता कि हम लोग उसके साथ कैसा रवैया रखे हुए थे, और जब उन्हें इल्म हुआ तो सबसे पहले हमें इस आलीशान महल से निकालेंगे जहाँ उस लड़की को एक नौकर बनाकर रखा हुआ था तुमने। अजहर मलिक बेइंतहा परेशान होते अपनी बीवी और बेटे को देखते बोल रहे थे। अजहर मलिक और उनके बड़े भाई अतहर मलिक एक साथ रहते थे। उनके वालिद ने उनके लिए कोई ख़ास दौलत और जायदाद ना छोड़ी थी। जितना था उसी में उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया। अजहर मलिक शुरू से ही पढ़ाई से भागते थे और काफ़ी कुन जहन थे। खेलों में दिमाग हर वक्त लगा रहता था और दूसरों दोस्तों की चीज़ें अक्सर छीन कर खा जाते या चुरा लेते। अतहर मलिक पढ़ाई में भी काफ़ी ज़हीन थे, जबकि सादा तबीयत के मालिक थे। नरमी और शाइस्तगी उनकी तबीयत का खासा थी। दोनों भाई बड़े होते गए और अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। अजहर मलिक ने मैट्रिक के बाद तालीम हासिल करने से इनकार कर दिया और अपने बाबा के साथ कपड़े की दुकान पर जाने लगे, जबकि अतहर मलिक ने पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क के लिए पेपर जमा करवाए थे और स्कॉलरशिप के लिए नाम लिखवाया था। उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और स्कॉलरशिप में उनका नाम आ गया। यूं वो सबसे मिलते अपने तालीम हासिल करने बैरून मुल्क चले गए। अजहर मलिक अपने बाबा का काम संभालने लगे। वक्त गुजरने लगा और उनके बाबा की तबीयत नासाज रहने लगी। अतहर मलिक ने अपने बाबा के लिए काफ़ी भारी रकम भेजना शुरू की और अजहर मलिक को उनका अच्छा इलाज करवाने का कहा। उनकी वालदा तो वो लोग काफ़ी छोटे थे तो कैंसर की वजह से वफात पा गई थी। जब उनके वालिद ने देखा कि वो बीमार रहने लगे हैं, ऐसे में उन्होंने अजहर मलिक का निकाह उसकी कज़न से करवा दिया। चंदा से निकाह के बाद अजहर मलिक काफ़ी खुश थे। चंदा काफ़ी मॉडर्न और तेज़ तरार लड़की थी। उनके वालिद ने उसका निकाह किया था कि कोई औरत घर आएगी तो वो घर बार अच्छे से संभाल सकेगी, लेकिन चंदा ने ऐसा कुछ ना किया। वो उन्हें एक बोझ समझने लगी थी। उनके वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और एक रात वो सोए दोबारा उठे ही नहीं। अतहर मलिक ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पेपर थे और अचानक उसे वापसी की टिकट नहीं मिल सकती थी कि वो खुद उस वक्त पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ मौजूद थे। अजहर मलिक ने वीडियो कॉल पर ही उसे बाबा जान को दिखाया था और फिर अतहर मलिक के बेइंतहा रोने और गम के बावजूद अजहर मलिक फ़ोन बंद करते उनकी तदफीन का इंतज़ाम करने लगे। अजहर मलिक खुद भी अपने बाबा जान के गम में निढाल थे। दिन गुजरने लगे थे और अजहर मलिक के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। चंदा बेगम बेइंतहा खुश थीं। अतहर मलिक ने भी अपने भाई की खुशी में खुश होते भारी रकम भेजी थी। चंदा की आंखों में लालच चमकने लगा था। अजहर, क्यों ना हम अतहर भाई की शादी में मेरी छोटी बहन से कर दें?
اس طرح سارا پیسہ بھی گھر میں رہے گا اور ہم اپنا کاروبار بھی بڑھا لیں گے۔ چندہ للچائی سی بولی تو اظہر ملک بھی پرسوچ سے انہیں دیکھنے لگے۔ بول تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا بھائی صاحب ابھی شادی کے لیے مانیں گے۔ اف ہو، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ سر جھٹکتے بولی تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مناسب وقت دیکھ کے بات کرتا ہوں بھائی سے، کہتے وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیتے پیار کرنے لگے۔ اظہر ملک کے کاروبار پر دھیان نہ دینے سے کام میں نقصان ہونے لگا تھا، گاہک کم آنے لگے تھے۔ وہ گھر آتے کافی پریشان سے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چندہ بیگم ان کا متفکر سا چہرہ دیکھتے آگے بڑھتے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھاتے بولیں، کچھ ٹھیک نہیں، کاروبار میں نقصان بہت ہو رہا ہے، گھر کے اتنے اخراجات ہیں، اگر یوں ہی رہا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے دنوں میں۔ وہ منتشر ذہن سے انہیں دیکھتے بولے تو چندہ بیگم کو بھی پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ کلستی ہوئی گویا ہوئی، میں تو کب سے آپ کو بول رہی تھی بھائی صاحب سے بات کریں، لیکن آپ میری سنتے ہی کہاں ہیں؟ کب تک بھائی صاحب ہمیں پیسے بھیجتے رہیں گے؟ آخر کار ان کا اپنا کام بھی ہے اور پھر ان کی بھی تو فیملی بڑھے گی، اس لیے ابھی سے ہی ان کے کانوں میں بات ڈال دیں تاکہ وہ وہاں کسی کو پسند نہ کر لیں۔ یہ نہ ہو ہم یہاں ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کوئی چڑیا آتی سارا کھیت چک کے لے جائے۔ وہ تڑکتے بولی تو اظہر ملک بھی گہری سوچ میں ڈوبے سر ہلانے لگے۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو۔ اپنی کشادہ پیشانی کو ملتے وہ اطہر ملک کو کال ملا گئے۔ بے وقوف لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ گھر بیٹھے تو محل بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور اظہر ملک تو رہتے ہی گھر تھے، کام پر بہت کم جاتے۔ دکان میں نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو لڑکا دکان پر موجود تھا وہ اندر سے پیسے غبن کر لیتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مال بیچتا جا رہا تھا اور رقم ایک طرف لگاتا جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ مناسب وقت دیکھتے انہیں کال کر چکے تھے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی سب ٹھیک ہے، جی جی چھوٹی بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے یہ بات کروں، تو آپ کا خیال آیا۔ گھر میں بات نہیں کر سکتا ورنہ چندہ پریشان ہو جائے گی۔ وہ آواز بھی ذرا بھاری پن لیے بوجھل لہجے میں بولے۔ دوسری جانب اطہر ملک جو صدا کے نیک دل شخص تھے، اپنے بھائی کی پریشانی پر تڑپ اٹھے۔ بھائی، کام میں نقصان ہو رہا ہے، دکان پر گاہک بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، دوسری دکانوں میں مختلف چیزیں ہیں، انہیں روشن دار بتیاں اور خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے، اور میری دکان کافی نیچے اور چھوٹی سی ہے، پرانے طرز کی، جس وجہ سے لوگ بہت کم آنے لگے ہیں، اور نیا مال ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ جو کماتا ہوں گھر کے خرچ پر لگ جاتا ہے۔ بیٹی کافی چھوٹی ہے، چندہ اسے تنہا چھوڑ کر کام نہیں کر سکتی، اس لیے کام والی آتی ہے گھر، اس کی تنخواہ دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، وہ پریشان حال سے بول رہے تھے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس آپ آ جائیں اب، میں چاہتا ہوں اب آپ کی بھی شادی ہو جائے، وہ متبسم لہجے میں بولے۔ اچھا کب؟ مطلب کہاں؟ اچھا جی جی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا تھا کہ وہ اپنے معطل ہوتے اعصاب سے بری طرح جھٹکتے قابو پاتے بولے، جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں انشاءاللہ، کہتے وہ فون رکھ گئے تھے۔ قریب بیٹھی چندہ بیگم نے ان کے اڑے حواس دیکھتے استفسار کرنے لگی تھی، کیا ہوا ہے آخر؟ ایسا کیا بول دیا بھائی صاحب نے کہ آپ کی رنگت سفید پڑ گئی ہے؟ چندہ بیگم کے اعصاب ٹھنکے تھے اور دماغ میں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا تھا۔ بھائی صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں شادی کرنے، وہ سرد آواز میں بولے۔ کیا مطلب شادی کرنے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، مطلب کہ بھائی صاحب کے ساتھ لڑکی پڑتی تھی اور وہ یہاں آ رہے ہیں شادی کرنے، لڑکی والے لاہور کے ہیں، لاہور میں ان کی اپنی کوٹھی ہے، کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی صاحب آ کر اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ چندہ بیگم کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بولی، کیا مطلب؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ جانے کب سے یہ چکر چل رہا ہوگا، اس کا مطلب اب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ جانے کیسی ہوگی وہ لڑکی، یقیناً تیز ترار ہی ہوگی جو اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے، وہ کلستی بول رہی تھی۔ آپ نے کچھ نہیں بولا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں شرارے لیے بولی، میں کیسے کچھ بول سکتا ہوں بیگم، اپنا دماغ استعمال کرو، وہ مجھے جواب دے نہیں، میں جب کہتا ہوں جتنے کہتا ہوں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان سے کچھ پوچھنے والے۔ جب وہ پڑھ رہے تھے اس وقت بھی وہ سیکنڈ ٹائم جاب پر جاتے، سارے پیسے ہمیں بھیجتے تھے۔ بھائی صاحب بہت بڑے دل کے ہیں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے، ابھی بھی میرے ایک بار کہنے پر مجھے 10 لاکھ بھیج رہے ہیں دکان کی سیٹنگ کے لیے، تم بے فکر رہو، ویسے بھی آگے دکان چل پڑی تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، انہیں تسلی دیتے وہ بولے۔ دکان چلنے کی بات نہیں، میں چاہتی تھی کہ ہم جڑے رہیں، جو بھی ہو جائے ہم بھائی صاحب کے برابر نہیں آ سکتے، وہ جس طرح کھلے دل کے مالک ہیں وہ لوگ انہیں لوٹ کھائیں گے اور ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑیں گے۔ آپ ان کے بھائی ہیں، ان کی ہر چیز پر آپ کا پہلا حق ہے۔ وہ انہیں لفظوں کے جال میں پھنسانے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم وقت سے پہلے پریشان ہو رہی ہو۔
2 مہینے گزر گئے تھے اور وہ وقت بھی آ گیا جب اطہر ملک کی بارات دھوم دھام سے لیتے وہ فیصلہ آباد سے نکلے تھے۔ اطہر ملک نے آتے ہی اپنا شاندار بنگلہ لیا تھا اور ان کی دلہن نے وہاں آنا تھا۔ چندہ بیگم اطہر ملک کو دیکھ دیکھ کر اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگی تھی کہ اتنا حسین پروقار مرد اسے کیوں نہ ملا تھا۔ اطہر ملک انائزہ کے شاندار پیلس میں بارات لے کر گئے تھے۔ انائزہ کا خاندان لاہور کا جانا مانا خاندان تھا۔ اس کے بھائیوں کا اپنا بزنس تھا۔ وہ کھلے دل کے امیر لوگ تھے، ان میں کوئی انا اور غرور نہ تھا۔ چندہ بیگم انہیں دیکھتی آنکھوں میں حسد اور چمک لیے ہوئے تھی۔ شاندار انداز میں شادی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی تھی۔ وہ لوگ کچھ دن پاکستان رہے تھے اور پھر واپس لندن چلے گئے تھے۔ اظہر، آپ بھائی صاحب سے بات کریں نا کہ ان کا بنگلہ بھی تو خالی پڑا ہے، ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ جب سے وہ لوگ واپس گئے تھے چندہ بیگم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، چندہ میں کیسے انہیں کہہ سکتا ہوں، وہ واپس آ کے وہاں رہیں گے؟ وہ جھنجھلاتے لہجے میں بولے تھے۔ چندہ بیگم اپنے بھاری بھرکم وجود سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا، مجھے بھی ویسا بنگلہ خرید کر دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ضد سے بولی تو اظہر ملک کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیں۔ کچھ وقت صبر کرو، ہم بھی ویسا بنگلہ لے لیں گے۔ فی الحال اس بلا وجہ کی ضد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں تسلی دیتے وہ رضامند ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ چندہ بیگم کے ہاں بیٹا ہوا تھا جس کا نام حارب رکھا گیا، جبکہ اطہر ملک کے ہاں اس سے کچھ ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ماہین رکھا۔ وہ لوگ بیٹی کی پیدائش سے بہت خوش تھے اور پاکستان آئے تھے۔ وہاں اچھا وقت گزار کر وہ واپس گئے تھے۔ وقت گزرنے لگا تھا اور اطہر ملک کی کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے، جبکہ دوسری جانب اظہر ملک جو کماتے وہ اڑا دیتے۔ اطہر ملک اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ پاکستان تشریف لائے تھے۔ ان کے ہاں دوسری اولاد ہونے والی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھے۔ ماہین 5 سال کی تھی۔ اپنے نانا نانی اور ماموں کے ساتھ وہ بے انتہا خوش تھی۔ چلو ماہین، سب کو اللہ حافظ کرو، ہم نکلنے لگے ہیں، آپ کے چچا کو ملنا ہے اور آپ کے بابا کو کام ہے۔ وہ ماہین کو سب سے ملواتی اپنے بابا کے سینے سے لگی تھی۔ چلتی ہوں بابا جان، اب ہم پرسوں واپسی کے لیے نکلیں گے۔ بیٹا رک جاؤ، ابھی حالت بھی تمہاری ایسی ہے، زیادہ سفر ٹھیک نہیں صحت کے لیے، ان کی والدہ محبت سے کہتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ امی، اطہر کو کام ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں۔ وہ سب سے ملتے واپسی کے لیے نکلے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری سفر ہونے والا ہے۔ اطہر ملک کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر انائزہ بیگم بیٹھی تھی اور پیچھے ماہین بیٹھی اپنی ڈول کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ لوگ اپنے راستے جا رہے تھے جب سامنے سے ٹرک تیزی سے ان کی جانب آیا تھا اور ان کی گاڑی کو کچلتا چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی کی حالت بھی نازک تھی، بچی کو بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ دونوں کے گھر والوں کو کال کرتے بتایا گیا تھا۔ اظہر ملک پریشان حال سے ہسپتال پہنچے تھے، جبکہ انائزہ کے گھر والے بھی تڑپ کر رہ گئے تھے۔ اطہر ملک کی تو موقع پر ہی جان نکل گئی تھی، جبکہ انائزہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر انہیں بتا چکا تھا۔ بچی میری ماہین وہ کیسی ہے؟ اس کی نانی روتی ہوئی بولی تھی۔ بچی کی حالت بھی بہت نازک ہے، آپ لوگ دعا کریں بس۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ جلدی آئیں، آپ کی پیشنٹ کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس کا بھائی عمار تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ اپنی پھول سی بہن کو پٹیوں میں جکڑے دیکھ پاگل ہو اٹھا تھا۔ میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا، وہ کانپتی ٹانگوں کو بمشکل گھسیٹتے آگے بڑھا تھا۔ بھائی، وہ آکسیجن ماسک نیچے کرتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، میری بچی کا خیال رکھیے گا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ تم بے فکر رہو، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ نم آنسو بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھتے وعدہ کر رہے تھے، جو خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہاسپٹل میں ان سب کی درد بھری چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ اظہر ملک اور چندہ بیگم اپنے بھائی کو، جبکہ انائزہ بیگم کا سارا خاندان ہاسپٹل میں جمع تھا اور سارے ہسپتال میں ایک ماتم سا مچا تھا۔ ان کے جوان بچے موت کے گھاٹ اترے تھے۔ روتے آنسو سے تر ان دونوں کو قبر میں اتارا گیا تھا، لیکن ماہین کو ہوش نہ آیا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب ماہین کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دماغ کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ آئی تھی، جس وجہ سے اس کی آواز جا چکی ہے۔ ابھی وہ بچی ہے، ہو سکتا ہے وہ بڑے ہو تو آپریشن سے ٹھیک ہو جائے۔ ماہین جیسے سب کچھ بھول گئی تھی، بس منہ کھولتی آواز نکالنے کی کوشش کرتے روتی رہتی۔ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چندہ ملک جو پہلے سے ان کے سارے پیسے اور دولت پر نظر رکھے ہوئے تھی، اظہر ملک کو دیکھتے بولی تھی، اظہر، آپ کا دماغ خراب ہے؟ اتنا اچھا موقع آپ ہاتھ سے میڈیا جانے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بھائی صاحب کی ساری جائیداد اور دولت ان کی بیٹی کو ملے گی، اور اگر وہ وہاں رہی تو اس کا ننیال سب کچھ ہتھیا لے گا؟ بس آپ کسی بھی طرح کر کے اس بچی کو لے کر آئیں تاکہ بھائی صاحب کا سب کچھ ہمارا ہو۔ وہ انہیں دیکھتی ان کے دل و دماغ میں بھی لالچ کی حواس پیدا کر گئی۔
ٹھیک ہے, کچھ دن گزرنے دو, میں بات کرتا ہوں. ابھی تو بچی بہت بیمار ہے. چندہ بیگم بس اب انتظار میں تھی کہ وہ کب ماہین کو لے کر آئیں گے اور وہ اس بنگلے میں جائیں گی جہاں کا انہوں نے سنہرا خواب دیکھا تھا. معصوم جان تھی. ماں باپ کا غم کیا کم تھا کہ مزید اس پر جو تکلیف اسے سہار نہ پڑ رہی تھی وہ حد سے سوا تھی. درد تو درد, آواز جانے سے وہ منہ کھولتی اور جب آواز نہ آتی تو وہ بے حال ہونے لگتی. اس کی حالت دن بدن بگڑتے دیکھ سب کو اسے سنبھالنے میں مشکل پیش آنے لگی. ایسے میں جب اظہر ملک اپنی بیگم چندہ بیگم کے ہمراہ ان کے شاندار پیلس کی دہلیز پار کرتے اندر داخل ہوئے تو سب نے بڑے اچھے مہذبانہ انداز میں ان کو خوش آمدید کہتے ان کے ساتھ براجمان ہوئے تھے. دونوں خاندان ہی اتنے بڑے خسارے پر غمگین تھے اور بیٹھے گزرے لمحات کو یاد کر رہے تھے. جب اس سب میں یہ خوشکن لمحات سب کو دیکھنے کو ملے کہ ماہین اظہر ملک کی بیٹی حورالعین کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی. اس کے نانا جان اور ماموں وغیرہ یہ سب دیکھتے کچھ پرسکون ہوئے تھے اور چندہ بیگم کو تو جیسے موقع مل گیا تھا بات کرنے کا. میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پھر ہم خاموش تھے کہ جانے یہ بات آپ کو پسند آئے گی یا نہیں. لیکن ہم یہاں اسی مقصد کے تحت تشریف لائے تھے کہ ہم آپ سے بات کریں اور جو آپسی فیصلہ ہو اس پر عمل کریں. دراصل زخم اتنا گہرا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی آپ اور ہم ایک دوسرے سے اس بارے میں بات نہیں کر پائے. اظہر اپنے بھائی کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں نڈھال رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کی بھی بیٹی گئی ہے. آپ کا غم بھی ہم جیسا ہی ہے, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اگر آپ ماہین کی ذمہ داری ہمیں دے دیں, ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے. جس طرح ہماری حور ہے بچوں کے ساتھ, وہ اپنا غم بھی بھول جائے گی. ابھی تو بچی ہے, اس کے لیے اتنا مشکل نہیں سب بھولنا. جب جب وقت گزرے گا اسے اپنے والدین کی کمی کا شدت سے احساس ہوگا. چندہ بیگم بڑی سہولت سے اپنی بات ان کے سامنے رکھ گئی. بول تو آپ ٹھیک رہی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی نشانی ہے اسے ہم اپنے پاس ہی رکھیں, اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بڑھتا دیکھیں. مجھے ماہین میں اپنی بچی نظر آتی ہے. اس کی نانی اپنی بیٹی انائزہ کی بات کرتے رو پڑیں. اظہر ملک اور چندہ بیگم خاموش ہوتے ان کے فیصلے کے منتظر تھے. آپ کو جیسے مناسب لگے. ہم اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ بچی دوسرے بچوں کے ساتھ خوش ہو جائے گی. اظہر ملک ماحول کو سنگینی کو دیکھتے بول پڑے. چلے ہم سوچتے ہیں اس بارے میں. اس کے نانا انہیں کہتے خاموش ہو گئے. اچھا وقت گزار کر وہ لوگ واپس آ گئے, لیکن چندہ بیگم کو چین نہ آ رہا تھا. وہ کیسے بھی کر کے ماہین کو ساتھ لانا چاہتی تھی تاکہ سب کچھ ان کا ہو سکے جو ماہین کو ملنا تھا, اور اسی لیے ان کا لاہور آنا جانا شروع ہو گیا. ماہین حور اور حارب کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی اور ان کے آنے پر خوش ہو جاتی. اس سب کو دیکھتے اس کے نانا نے انہیں ماہین کو ساتھ لینے کی اجازت دے دی اور چندہ بیگم اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھ کھل اٹھی. اس کے نانا نے انہیں اطہر ملک کے بنگلے کی چابی دے دی اور اکثر اوقات وہاں بن بتائے چکر لگاتے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا رویہ ماہین کے ساتھ کیسا ہے. وقت گزرنے لگا اور جب وہ مکمل مطمئن ہو گئے تو چندہ بیگم نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا. ماہین نے جب اسکولنگ مکمل کی تو اس کے ننیال نے آ کر اسے بہت سے تحائف اور کیش دیا جو ان کے جانے کے بعد سارا چندہ بیگم نے لے لیا. ہاں البتہ حور کی اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی اور وہ اپنی ماں کی زیادتی پر اکثر شرمندہ ہو جاتی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چندہ بیگم کا ظلم بڑھتا گیا اور وہ اسے اسی کے بنگلے میں نوکروں کی حیثیت سے کام کروانے لگی. وہ بیچاری بے زبان لڑکی ہر بات پر خاموش رہ جاتی. کرتی بھی تو کیا سوائے اشاروں کے. اس کا کزن حارب اسے گونگی پکارتا. اسے نہیں یاد اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے کبھی حارب کو اس کے نام سے پکارتا دیکھا ہو. وہ ہمیشہ اسے گونگی کے نام سے پکارتا اور یہ لفظ ماہین کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند چبھتا. اندھیرے کمرے میں وہ اکثر اوقات بیٹھ کر روتی, اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روتی, سسکیاں بھرتی. جب اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی. جب جب اس کے ننیال سے کال آتی تھی ویڈیو کال پر, وہ ان سے کیا اشارہ کر کے بتاتی کہ کبھی چچا تو کبھی چچی قریب بیٹھے ہوتے. اس کے پاس فون موجود نہیں تھا. حور بھی بے شک اس کے ساتھ برا سلوک نہ رکھتی تھی, لیکن اتنا اچھا بھی نہ تھا کہ وہ اس کی مدد کر دیتی. وہ 18 سال کی ہونے والی تھی جب اس نے اپنے چچا اور چچی کو باتیں کرتے سن لیا تھا. وہ اس کا نکاح حارب سے کروانا چاہ رہے تھے تاکہ اس کی ساری جائیداد حارب کے نام لگوا سکیں, اور اس بارے میں حارب سے بات کرنا چاہ رہے تھے. اس رات وہ سو نہ پائی تھی. کیا پیسوں کو ہوس اور لالچ اس قدر بری چیز ہے کہ آپ کو انسانیت سے بھی گرا دے؟ اس قدر بری پلاننگ صرف اور صرف دولت کی لالچ میں. بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا دل مارنا سیکھیں, لیکن وہ مزید خود کو یہ تکلیف نہیں دے سکتی تھی. اسے اس سب سے چھٹکارا چاہیے تھا. یہ سب اس کا تھا جس پر وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے. وہ انہیں کسی صورت معاف نہ کرنے والی تھی. اس کے بابا نے اتنی محنت سے سب بنایا تھا, وہ کیوں چھوڑتی؟
उस रात उसने इरादा किया था कि वो किसी तरह अपने नाना नानी को उनकी सच्चाई बताकर रहेगी। वो अब बस उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन रात के वक्त वो अपने कमरे से पानी भरने की गर्ज से निकली थी। पाँव में चप्पल अड़सते, हाथ में शीशे का जग थामे वो धीमे कदमों से सीढ़ियाँ अबूर करने लगी, जब उसे चचा के कमरे की बत्ती जलती दिखाई दी और वहां से आती बुलंद आवाज़ों पर ना चाहते हुए भी वो कदम उस जानिब बढ़ा गई। बाबा, बिल्कुल नहीं, मैं उस गूंगी लड़की से कभी निकाह नहीं करूंगा। हारिब शदीद मुश्तिल सा सुर्ख चेहरा लिए बोल रहा था। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। आरिफ, समझा करो मेरे बेटे। क्यों तुम समझ नहीं रहे? ये सब कुछ, ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी जो तुम गुजार रहे हो ना, ये सब कुछ उसका है, हमारा कुछ भी नहीं। तुम्हारा बाप उसी लड़की के बाप के बिजनेस को चला रहा है और वो सब कुछ माहीन के नाम पर है। सारा कारोबार और ये आलीशान बंगला। तुम्हारे बाप के पास क्या था? वो गला सड़ा गरीब कबाड़ खाना जहाँ सांस तक घुटता था। ये सब कुछ मेरी वजह से तुम लोगों को मैसर आया है। मैंने अपना दिमाग लगाकर माहीन को अपने काबू में किया और उसके नन्याल वालों को यकीन दहानी करवाई कि हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और यहाँ वो बहुत खुश है। अगर उन्हें भनक भी लगी ना कि यहाँ उसके साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है, तो वो मिनट से पहले हमें निकाल बाहर करेंगे। इसीलिए कहती हूँ, माहीन को अपने काबू में करो, उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए तो छोड़ देना उसे। चंदा बेगम सामने बैठी सफाकी और करूफर से कहती, उसका दिल छलनी छलनी कर गई। इतनी सफाकियत और बर्बरियत, उसका दिल फटने के करीब था। ये कैसा इंकशाफ था? ये लोग इतने जलील थे। उसे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा था। वो लब बस्ता सी आंसू बहाते खामोशी से वहाँ से कदम ऊपर स्टोर रूम की जानिब बढ़ा गई और वहाँ अंधेर नगरी में बैठते चीख चीख कर रो दी। दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी, क्यों? आखिर क्यों मामा बाबा? आप लोग मुझे क्यों छोड़कर गए उस जालिम सियाद दुनिया में? इसका दिल खून के आंसू रो रहा था और उनकी प्लानिंग पर रूह तक कांप रही थी। वो जिसे देखने तक का रवादार नहीं था, वो उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारती? और अगर उन लोगों ने उसे मार दिया तो? ये सोच उसकी रूह में फिगार पैदा कर गई। जो लोग इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो क्या उसे मारना उनके लिए मुश्किल था? वो इरादा बांध चुकी थी कि या तो यहाँ से भाग जाएगी या फिर अपने ननियाल वालों को किसी तरह सच्चाई बताएगी। सारी रात उसकी रोते उस अंधेरे कमरे में गुजरी थी। अगले दिन सब इकट्ठे बैठे थे। माहीन किचन में मुलाजमों के साथ लगी नाश्ता लगा रही थी जब अजहर मलिक की आवाज़ पर वो चौंकी थी। माहीन, बेटी यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर नाश्ता लगाते उसका हाथ लर्जा था। हारिब ने एक नफ़रत भरी निगाह उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर डाली थी। वो खामोशी से कुर्सी खींचती बैठ गई। मैंने और तुम्हारी चची ने एक फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला तुम्हारी भलाई के लिए है। दरअसल हम नहीं चाहते कि तुम हमसे दूर हो जाओ। मेरे बड़े भाई की इकलौती औलाद हो तुम। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी इस फैसले पर एतराज़ नहीं होगा। मैं और तुम्हारी चची चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह हारिब के साथ कर दिया जाए। फिर तुम्हारे ननिहाल वालों को बुलाकर ग्रैंड रिसेप्शन रख लेंगे ताकि उन्हें भी कोई एतराज़ ना हो। वो बड़े आराम से सुकून से कहते उसकी जानिब देखने लगे, जो आंखों में हैरत लिए उन्हें देख रही थी और इशारे से उन्हें उसके ननिहाल वालों से बात करने का कह रही थी। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई एतराज़ होगा। हम तो उनकी मुश्किल आसान कर रहे हैं, उनकी गूंगी नवासी को अपना के। मेरा शहजादा बेटा इस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। चंदा बेगम हारिब के सदके वारी जाती बोली तो माहीन ने उनकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाया था और इशारे से उन्हें इनकार किया था। बकवास बंद करो पागल लड़की। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं हुई कि तुम हमारे फैसले से इनकार करो। तुम्हारा निकाह हारिब से होगा और ये मेरा फैसला है। चंदा बेगम उसे पीछे को धकेलते बोली तो कुर्सी से नीचे गिरती वही घुटनों के बल बैठी आंसू बहाती नफ़ी में सर हिलाने लगी। हारिब का उसके इनकार पर मीटर शॉर्ट हुआ था। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे इनकार करो? हारिब तैशो इश्तार में भड़कता उसकी जानिब बढ़ा था और उसके बालों से खींचते उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। तुम्हारी औकात मेरे पाँव की जूती जितनी भी नहीं है, जाहिल गवार गूंगी। तुम समझती क्या हो खुद को? एक बार निकाह हो जाने दो माहीन मलिक, फिर देखना मैं तुम्हारा कैसा हशर बिगाड़ता हूँ। तुमने मुझे इनकार करने की कोशिश की, मुझे। आंखों में बेशुमार नफरत की चिंगारियां लिए वो उसे पीछे की जानिब धकेलते वहां से निकलता चला गया। पीछे वो फर्श पर गिरी अपनी बदकिस्मती पर रोती रह गई। उठो, दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी मनहूस शक्ल लेकर। चंदा बेगम उसे रोता देख कर गरजी तो वो वहां से उठती अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई। अगले दिन उसे बताया कि उसका निकाह आज शाम को है। कुछ बहुत करीबी लोगों को बुलाया गया था, वो भी बस दिखावे के लिए। घर में काफ़ी हंगामा था।
उस सब को देखते हुरुलैन ने पॉलर की बुकिंग करवाई थी। उसके रोने धोने को खातिर में लाए बगैर उसे निकाह का जोड़ा देते हूर के हमरा पॉलर भेज दिया गया। माहीन का दिल खौफ के मारे लरजने लगा। मुतोरम आंखें और दिलो दिमाग में छाई कब्रिस्तान जैसी खामोशी उसके चेहरे को भी बेरंग बनाए हुए थी। हूर ने उसे आंखों से तसल्ली दी थी, लेकिन वो मासूम जान, फटते दिमाग और असाब शकन से निढाल सी सब कुछ समझने से कासिर थी। उसे लग रहा था वो इस दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है, जहाँ से निकलना नामुमकिन सा था। गाड़ी में बैठते हुरुलैन ने उसकी जानिब पलटते उसके हाथ थामे थे। देखो माहीन, तुम्हारे पास ये आखिरी रास्ता है। इसके बाद तुम कभी यहाँ से नहीं निकल सकोगी। मैं तुम्हारे ननिहाल में फ़ोन कर दूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। तुम जैसे ही यहाँ से तैयार होगी, मैं पॉलर वाली का ध्यान अपनी जानिब लगाऊंगी और तुम्हें कैसे भी करके बस वहाँ से निकलना है। आगे मेरी दोस्त मौजूद होगी। तुम उसके घर कुछ वक्त के लिए रुकोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही भाई को मालूम होगा तुम्हारी गुमशुदगी का, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हें बस हिम्मत करनी है। मैं मज़ीद तुम पर यह जुल्म होता नहीं देख सकती। भाई और मम्मा तुम्हें जलील करके रख देंगे उस निकाह के बाद, और मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं जानती हूँ मुझे बहुत पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन अब मैं जुल्म और नाइंसाफ़ी का साथ नहीं दे सकती। वो उसे रोता देख उसे सारा प्लान समझाने लगी। माहीन रोती उसके गले लगी थी। उसके पास आवाज़ नहीं थी, वरना उसका दिल कर रहा था कि वो हूर के इस एहसान पर उसका शुक्रिया अदा करती। तशक्कुर का सांस खारिज करते वो बाहर निकली थी। वो पॉलर में बैठी लिबास तब्दील करते तैयार होने लगी थी। खूबसूरत नफीस सा निकाह का जोड़ा, भारी जेवरात जिनमें उसका दम घुटने लगा था। मैम, आप रेडी हैं? पॉलर वाली उसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते बोली तो उसकी आंखें मारे खौफ के फैलने लगी, हाथ लरजने लगे। साथ वाली कुर्सी पर बैठी हूर ने उसे पानी लाने का कहा था, और जब देखा कि दूसरी लड़की झुकी हूर के बाल बना रही थी तो माहीन की जानिब आंख से इशारा किया था। एक मिनट ज़रा। बाल बनवाते वो उसे रोकती उसकी जानिब झुकी थी, जिसका रंग जर्द पड़ने लगा था। मेरी दोस्त वहीं खड़ी होगी जिसके घर मैं तुम्हें एक दफ़ा लेकर गई थी, वो उसकी जानिब झुकते हल्के लहजे में बोली। पार्लर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। शाम का वक्त था। सब औरतें अपने कामों में मसरूफ़ थीं। हूर ने उसे करीब पड़ी किसी की काली चादर की जानिब इशारा किया था। माहीन का हाथ लर्जा था, लेकिन उसने हूर के आंखें दिखाने पर खामोशी से वो चादर उठाई थी और अपने गिर्द लपेटते किसी की भी नज़रों में आए बगैर पॉलर के दूसरे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए, जो थोड़ा सा खुला था, और फिर बाहर निकलते तेज़ी से कदम उठाते वो रश का हिस्सा बन गई। इर्द गिर्द देखते वो हूर की दोस्त को देखने लगी थी जो उसे लेने के लिए खड़ी थी। सड़क पर गाड़ियों का रश था। ट्रैफिक बेइंतहा थी। वो आंसू बहाती परेशान हाल सी दिल में दुआ गो थी कि बस वो उसे मिल जाए। वो कभी उस घर वापस नहीं जाना चाहती थी जहां उसे इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। आंसू बहते गालों पर लुढ़कने लगे थे। सामने से उसे सड़क की दूसरी जानिब उसकी दोस्त दिखाई दी थी, और वो इर्द गिर्द देखे बगैर अंधाधुंध उसकी जानिब बढ़ी थी। जब पीछे से आती गाड़ी से वो छल कर दूर गिरी थी, सड़क पर लोग इकट्ठे होने लगे। हजूम बरपा हो गया। हूर की दोस्त भागते उस तक पहुंची थी जो खून में निचड़ी पड़ी थी। फौरन से बेशतर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। दूसरी जानिब पॉलर में शोर बरपा हो गया कि दुल्हन लापता है। हूर ने लाइल्मी जाहिर की, जबकि हारिब ने वहां पहुंचकर खासा शोर मचाया था। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसकी ये जुर्रत कि ये मुझसे दूर भागे। तुम कहाँ थी? तुम्हें ज़रा सा भी पता नहीं लगा कि वो लड़की यहाँ से तुम्हारी निगाहों के सामने से निकल गई? नहीं, कुछ नहीं जानती मैं तो अपना तैयार हो रही थी। मुझे क्या इल्म था कि वो ऐसा कुछ करेगी। हुरुलैन ने सबसे जान छुड़ाते बोली तो वो मुठ्ठियाँ बेच गया। मैं उस लड़की को कत्ल कर दूंगा। हूर की दोस्त ने उसे मैसेज पर तमाम सूरत हाल को बताते अस्पताल का नाम बताया था। हूर परेशान सी बंगले में वापस लौटी तो चंदा बेगम उस पर फट पड़ी थी कि उसके साथ होते ऐसा कैसे हो सकता है। हूर उन्हें नज़रअंदाज करती अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई। पीछे वो कलस्ती रह गई। सब मेहमान वापस जा चुके थे। उन्हें कितनी सबकी हुई थी सबके सामने। अजहर मलिक अलग इश्ताल अंगेज आंखों में शरारे लिए बाहर की जानिब बढ़े थे। हारिब निकला उसे जगह जगह तलाश कर रहा था, पर शदीद नाकामी का सामना हुआ था। हुरुलैन ने उसके ननियाल फ़ोन करते उन्हें थोड़ी बहुत बात बताते अस्पताल का एड्रेस सेंड किया था और अपने मैसेज डिलीट कर दिए थे ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके। रफ्ता रफ्ता रात गुजरने लगी थी। माहीन के ननियाल वाले हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर ने बताया था कि सूरत हाल बहुत संगीन है। बचपन में जहां उसे चोट लगी थी वही दोबारा जख्म आया था, लेकिन इस बार जख्म इतना गहरा ना था। वो ऑपरेट कर रहे थे और अच्छे की उम्मीद दिलाई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और उन्हें उसके ऑपरेशन के कामयाब होने की नवीद सुनाई थी, और साथ साथ एक और खुशकुन खबर भी थी।
بچپن میں اس کا دماغ کے پچھلے حصے پر جو زخم آیا تھا وہ کافی گہرا تھا، جس کی وجہ سے ایک نس دب گئی تھی اور اس کی آواز جانے کا سبب بنی تھی۔ انہوں نے آپریشن کے ذریعے اسے ٹھیک کر دیا تھا اور اب وہ بول سکتی تھی، اس کی آواز واپس آ چکی تھی۔ اس کے نانا نانی ماموں خوشی کے مارے نم نگاہوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر سے اسے بے ہوش دیکھنے لگے۔ شکر میرے اللہ کا، میری بچی کو صحیح سلامت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ وہ لوگ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ ماہین نے آنکھیں کھولی تو نرس اس کے پاس موجود تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اب آپ بول سکتی ہیں۔ آپ کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور آپ کی آواز واپس آ چکی ہے۔ میں آپ کے ریلیٹیوز کو بتا کے آتی ہوں کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس جا چکی تھی، جبکہ ریلیٹیوز کا سنتے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ واپس اس جگہ نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک رکھا گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اللہ پاک سے شکوے کرنے لگی تھی کہ کیوں اتنی جلدی اس کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس نے فضا میں کھل کر سانس تک نہ لی تھی جب سامنے سے اسے اپنے نانی اور نانا کمرے میں داخل ہوتے دکھائی دیے تھے۔ انہیں دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی، ان کے قریب آتے، ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مما، میری مما، میرے بابا مجھے اکیلا چھوڑ گئے، آپ سب نے مجھے کیوں دور کیا خود سے؟ وہ روتی ان سے شکوہ کر رہی تھی اور پھر انہیں ایک ایک بات بتاتی چلی گئی، اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور ناانصافی اور کس طرح اتنے سال اس کے ساتھ اتنا جارحانہ رویہ رکھا تھا۔ انہوں نے، اس کے ماموں جو پولیس آفیسر تھے اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے، غصے کے مارے ان کا برا حال تھا۔ آپ بے فکر رہو میری بچی، اب آپ دیکھتی جاؤ میں کیسے ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کی ایک ناانصافی کا بدلہ لوں گا۔ جیل کی چکی پیسیں گے سب۔ نہیں ماموں، حور کو کچھ نہیں کہنا، ان تینوں کو تو میں بھی چاہتی ہوں سخت سے سخت سزا ملے، لیکن حور العین نہیں۔ اگر آج وہ نہیں ہوتی تو آپ لوگ کبھی مجھ تک نہ پہنچتے۔ وہ ان کے سینے سے سر اٹھاتے بولی تھی تو وہ اپنی معصوم بھانجی کے نرم دل پر سر اس بات میں ہلا گئے، اور پھر حور کے صحت یاب ہونے پر اسے لاہور لے جایا گیا۔ اس کے ماموں نے قانوناً ساری کارروائی کرتے اس کا بیان لیا تھا اور اسے لیتے اپنے اہلکاروں کے ہمراہ وہاں پہنچے تھے۔ جس وقت وہ بنگلے میں داخل ہوئے تھے وہ چاروں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ کیا؟ آپ لوگوں کو یہاں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ حارب اٹھتا دھاڑا تو عقب سے آتے رحیم بٹ اور ان کے ساتھ ان کی ہم قدم چلتی ماہین کو دیکھتے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کہاں تھی بھگوڑی لڑکی؟ حارب جو تیش میں بنا رحیم صاحب کی موجودگی کو خاطر میں لائے چیخا تھا، ان کے بھاری ہاتھ کی ایک ضرب سے دور جا گرا تھا۔ قریب آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جان سے جاؤ گے لڑکے۔ رحیم بٹ کے بلند گرجدار آواز پر سب کام کے رہ گئے تھے۔ چندہ بیگم بھی شل سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا تم لوگوں کا۔ اتنے عرصے سے جو تم لوگ اچھے پن کا ڈھونگ رچاتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، سب پتہ چل چکا ہے ہمیں۔ ہماری بچی کے ٹکڑوں پر پلنے والے 2 ٹکے کے غریب لوگ ہماری بچی کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے رہے، ذرا شرم نہ آئی تم لوگوں کو؟ یہ نہ صحیح آپ کو اظہر صاحب یہ ظلم زیادتی کرتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کا خیال نہ آیا کہ کس طرح ان کی روح تڑپتی ہوگی؟ آپ ان کی یتیم مسکین بچے کے ساتھ اس کے گھر میں نوکروں والا سلوک کرتے رہے۔ اظہر ملک گردن جھکائے کھڑے تھے۔ گرفتار کر لو ان تینوں کو اور دفعہ 420 460 لگاؤ ان پر۔ 10 سال کی قید اور بھاری جرمانہ دیں گے۔ اب رہنا جیل کی سلاخوں میں تینوں، اور باہر نکل کر جرمانہ ادا کرتے ساری زندگی گزار دینا۔ وہ مشتعل سے پھنکارتے تو وہ تینوں جیسے سکتے سے باہر نکلے۔ جب آگے بڑھتے پولیس اہلکار انہیں ہتکڑیاں لگانے لگے۔ حور العین اپنے والدین کو دیکھتی آنسو بہانے لگی۔ تم نے ہماری بچی کا خیال کیا ہے، اور دوسرا ہم بچوں کے ساتھ غلط کرنے کے حق میں نہیں۔ تمہاری والدہ نے اگر یہ انسانیت سوز حرکت نہ کی ہوتی تو ہم کبھی یہ فیصلہ نہ کرتے۔ بات جائیداد کی نہیں بلکہ ہماری بچی پر کیے اس ظلم و اذیت کی ہے جس کی وحشت میں یہ گزرے ماہوں سال میں رہی ہے۔ رحیم بٹ ماہین کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے بولے تو وہ تینوں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دو ماہین، پلیز اپنے ماموں کو بولو ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دے، ہم سے سب لے لیں لیکن ہمیں جیل نہ بھیجیں۔ چندہ بیگم روتی بولی، جبکہ ماہین چہرے پر سر تاثرات لیے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سزا میری اس اذیت اور تذلیل کے سامنے کچھ نہیں جو میں یہاں گزار چکی ہوں۔ اس کے بولتے ہی وہ تینوں جمود کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگے۔ میں بول سکتی ہوں، افسوس کی بات ہے مجھے گونگا میرے رب نے نہیں بنایا تھا، بس حالات اور ٹراما نے میری آواز لے لی، لیکن جتنی تذلیل مجھے یہاں ملی ہے وہ میری روح کو گھائل کر چکی ہے، اور آپ لوگوں کی باری ہے۔ حور، میری بچی، مجھے معاف کر دو، بولو نا انہیں کہ ہمیں نہ بھیجے، تم تو ہماری بچی ہو، میری بیٹی۔ چندہ بیگم روتی اس کا چہرہ چومتی بولی تو وہ دور ہوئی تھی۔ کبھی نہیں، آپ لوگ اسی قابل ہیں۔ آپ لوگوں نے اس معصوم جان پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے۔ میں خاموش رہی لیکن آپ لوگ نہ رکے۔ جب جھیل میں آپ تینوں کو وہی تذلیل اور بدسلوکی برداشت کرنی پڑے گی تب آپ کو میری تکلیف کا احساس ہوگا۔ کہتی وہ پیچھے ہٹ گئی اور پولیس اہلکار انہیں روتا دھوتا کھینچتے وہاں سے لے گئے۔ سچ کی جیت ہوئی تھی، اور جھوٹ کب تک چھپتا تو وہ جھوٹ ہی تھا نا۔
ماہین اپنے ماموں کے سینے سے لگتی بے تحاشا روئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماہین اپنے BBA کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کی کمپنی کو سنبھال رہی تھی۔ جس بنگلے میں وہ رہتی تھی وہاں وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے وہ گزرا وقت یاد آنے لگتا تھا۔ وہ بنگلہ بیچ کر اپنے نانا نانی کے بنگلے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں کسی مرد کی ضرورت نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ خود ایک کامیاب خاتون بنے۔ وہ اپنے نانا نانی اور ماموں کے ساتھ بے انتہا خوش اور مطمئن تھی، اور اس کے ماموں نے اس سب میں اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اب وہ ایک بزنس وومن بن چکی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بابا کا بزنس سنبھالتی تھی۔ حور اور وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ دونوں ایک ساتھ رہتی تھی۔ حور بھی اس کے ساتھ تھی۔ حور اکثر اپنے گھر والوں کو یاد کرتے پریشان ہو جاتی تھی۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کا خاندان تھا۔ وہ محبت کرتی تھی ان سے۔ ماہین نے اسے کبھی ان سے ملنے سے نہیں روکا تھا۔ یہ اس کا حق تھا۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ماہین کی خاموشی اور دعاؤں نے قبولیت پا لی تھی۔ اسے اپنا حق مل چکا تھا اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والے جیل میں موجود تھے۔ حورالعین اپنے گھر والوں سے ملنے گئی تھی اور انہیں دیکھتے وہاں وہ بہت روئی تھی۔ جو ظلم و زیادتی وہ اس کے ساتھ کرتے رہے تھے اب اپنے ساتھ ہو رہی تھی۔ مٹی سے اٹا لباس، شکنزدہ اور ہاتھوں میں چھالے، وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ اظہر ملک تو کافی کمزور ہو چکے تھے۔ حارب الگ شرمندہ اور نادم تھا۔ اس کے ماں باپ کی وجہ سے اسے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر وہ لوگ اسے سیدھے راستے پر چلاتے تو وہ کبھی یہاں نہ ہوتا۔ ماں باپ کی غلطیاں ہمیشہ بچوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ انہیں ذلیل کرتی ہیں۔ ظلم اتنا ہی کرو جتنا بعد میں برداشت کر سکو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ پاک کی